بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں انسانی تاریخ کے سب سے عظیم اور نورانی سفر کی، الاسراء والمعراج۔ یہ وہ مقدس سفر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ علماء کے بیان کے مطابق یہ واقعہ اعلان نبوت کے 11ویں سال ہجرت سے تقریباً 2 سال پہلے 27 رجب کی رات سوموار کے دن ہوا۔ یہ مبارک سفر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے شروع ہوا۔ اس رات حضرت جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے کر براق پر تشریف لائے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کا حکم گونج رہا تھا، جبریل جلدی کرو، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات فرمانا چاہتے ہیں۔ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے۔ ایک طرف اللہ کا حکم تھا کہ فوراً لاؤ، اور دوسری طرف محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آرام۔ آواز دے کر جگانا ادب کے خلاف تھا اور دیر کرنا اللہ کے حکم کے خلاف۔ اسی حیرانی کے لمحے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے جبریل، تمہارے ہاتھ کفور جیسے ٹھنڈے ہیں اور میرے حبیب کے تلوے نور سے بھرے ہوئے ہیں۔ تم اپنے کفوری ہاتھوں سے ان کے نورانی تلووں کو چوم لو۔ ٹھنڈک جیسے ہی پہنچے گی، میرے پیارے آقا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں گے۔ یہ تھا ادب، یہ تھا محبت، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے معراج کا وہ عظیم سفر جو دنیا کے ایمان والوں کے لیے رحمت اور روشنی بن گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ادب کے ساتھ اپنے کفوری ہاتھوں سے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نوری تلووں کو چوما۔ جیسے ہی ٹھنڈک پہنچی، سرکار دو عالم بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی رحمت بھری نظروں سے دیکھا اور فرمایا، جبریل علیہ السلام، اس وقت کیسے آنا ہوا؟ کوئی خاص حکم ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے آقا، میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات فرمانا چاہتے ہیں، اور مولا کریم کا حکم ہے کہ جلدی اپنے محبوب کو حاضر کیجیے۔ پھر عرض کیا، اے آقا کریم، آج آپ معراج کے دولہا بننے والے ہیں۔ حضرت میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام بھی آپ کی خدمت کے لیے ساتھ موجود ہیں۔ 70,000 نوری فرشتے باراتی بن کر حاضر ہیں، اور جنتی براق آپ کی سواری کے لیے انتظار میں ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، براق خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اس کا رنگ سفید تھا، اور اس کے قدم وہاں پڑتے جہاں تک نظر پہنچ جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سوچا، یہ تو بڑی عظیم رات ہے، پوری دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ آج کونین کے سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دولہا بنے ہوئے ہیں، اس لیے جنت کے نوری چراغ روشن کر دینا چاہیے۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی، اے جبریل علیہ السلام، تم کیا کہہ رہے ہو؟ جنت کے چراغوں کی کوئی ضرورت نہیں، کیا سورج کے سامنے چراغ لے کر جاؤ گے؟ پھر ارشاد ہوا، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے نورانی پر اپنی شفاعت غیرت کے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں۔ صرف ایک پردہ ہٹا دو، پھر دیکھنا پوری دنیا ان کے چہرے کی روشنی سے چمک اٹھے گی،
اور ہر روشنی ان کے نور کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب اسراء کے دولہا جب بیدار ہوتے ہیں تو انہیں عرض کیا جاتا ہے، اے آقا، ساری جنتیں خوبصورتی اور سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو چکی ہیں، آسمانوں میں آپ کی آمد کا شور ہے، نورانی فرشتے آسمانوں پر کھڑے ہیں اور آپ کے دیدار کی تمنا کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آب جمجم سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دیا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ معراج کی رات آقا کے جسم سے جو نورانی پانی زمین پر گرا تو ستاروں نے اسے اپنے اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ اس کے بعد جنت کا نہایتی خوبصورت لباس پہنایا گیا، آقا کو دولہا کی شان میں سجایا گیا اور سواری کے لیے جنتی براق خدمت میں پیش کیا گیا۔ جب معراج کا دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو براق خوشی اور جوش سے بھر گیا، وہ تھوڑا اچھلنے اور مچلنے لگا۔ یہ اس کی کوئی نافرمانی نہیں تھی بلکہ ناز اور فخر کا اظہار تھا، کیونکہ آج اس کی قسمت چمک اٹھی تھی، اس سے یہ عظیم شرف مل رہا تھا کہ وہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بنے۔ خوشی کے جوش میں براق خود کو سنبھال نہ پایا اور بے اختیار کودنے لگا۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، براق سنبھل جاؤ، ہوش میں آ جاؤ اور دیکھ آج تجھ پر کون سوار ہونے والا ہے۔ یہ سنتے ہی براق پسینہ پسینہ ہو گیا اور پورے ادب، خاموشی اور عزیز کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہمارے آقا کریم جو معراج کے دولہے تھے، جب سوار ہونے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اچانک امت یاد آ جاتی ہے۔ امت کے غم میں رحمت بھری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام حیران ہو کر عرض کرتے ہیں، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خدمت اور انتظامات میں کوئی کمی رہ گئی ہے کہ آپ سوار ہوتے ہوتے رک گئے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل، تمہاری خدمت میں کوئی کمی نہیں، 70,000 فرشتے میری آمد کے لیے موجود ہیں، براق سواری کے لیے کھڑا ہے، آسمان سجا دیا گیا ہے، تمام انبیاء علیہ السلام میرے انتظار میں ہیں اور خود اللہ تعالیٰ مجھے بلانا چاہتا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں، مگر مجھے میری گنہگار امت یاد آ رہی ہے۔ اے جبریل، میری امت کمزور ہے، گناہوں کا بوجھ اٹھائے پھرتی ہے، پلعات سیرت بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ میری کمزور امت اتنا سخت راستہ کیسے پار کرے گی؟ حضرت جبریل علیہ السلام اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جلدی محبوب کو لے آؤ اور دوسری طرف محبوب کی امت کے لیے غم اور فکر۔ ابھی جبریل علیہ السلام اسی سوچ میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے، جبریل میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے حبیب، آپ اپنی امت کی فکر نہ کریں، آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ پل صراط سے ایسے گزار دے گا کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب میرے آقا کریم نے اپنی امت کے لیے یہ خوشی بھرے پیغام سنا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ جیسے ہی براق سے چلنا شروع کیا، نورانی راستے کی گرد اٹھی اور ایسے لگا جیسے نور ہی نور برس رہا ہو۔ پورا راستہ بادلوں کی چادر میں چھپ گیا اور رحمت کی ایسی بارش ہوئی، زمین اور سمندر سوکھی ہو یا گیلی ہر جگہ پانی سے بھر گیا، جنگل تک لبالب ہو گئے،
بلکہ کئی جگہوں پر زمین سے پانی ابلنے لگا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری شان و شوکت کے ساتھ آگے بڑھی۔ جبریل آمین رکب پکڑ کر ساتھ چل رہے ہیں، حضرت میکائیل لگام سنبھالتے ہوئے ہیں، اور 70,000 فرشتوں کا بڑا قافلہ ساتھ ہے۔ ہر طرف صلاۃ و سلام کی گونج ہے۔ اس عظیم جاہ و جلال کے ساتھ محبوب کا سفر روانہ ہوتا ہے۔ پورا سکون، وقار اور اطمینان کے ساتھ یہ مقدس سفر شروع ہوتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزار ایک زمین سے ہوتا ہے جہاں کھجور کے گھنے درخت تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے آقا، یہ یثرب یعنی مدینہ منورہ آپ کی رحمت اور سکون کی زمین ہے، یہاں نماز ادا فرمائیں۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اتر کر نماز ادا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر مدین آتا ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ بیت اللمہ اور پھر جبال طور۔ ان تمام مقدس مقامات پر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور معراج کا یہ نورانی سفر آگے بڑھتا چلا گیا۔ سفر کے دوران آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک نورانی جماعت پر ہوا۔ ان لوگوں نے بڑے ادب کے ساتھ یوں سلام پیش کیا، السلام علیکم یا اولا، السلام علیکم یا آخرہ، السلام علیکم یا حشر۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سلام کا جواب عطا فرمائیں۔ آقا نے رحمت بھرے انداز میں ان کے سلام کا جواب دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ جماعت حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ ہمارے آقا خود بیان فرماتے ہیں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، انہیں دیکھ کے وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ حضرت جبریل علیہ السلام براق کو مسجد اقصیٰ کے دروازے کے پتھر میں موجود ایک سوراخ سے باندھ دیا۔ اسی دروازے کو باب محمد کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے جہاں تمام انبیاء کرام جمع تھے۔ آقا فرماتے ہیں، جب میں بیت المقدس پہنچا تو انبیاء کرام وہاں موجود تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آگے بڑھایا اور میں نے سب انبیاء کی امامت کی۔ یہ تھا وہ عظیم لمحہ جہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کا امام بنایا گیا اور معراج کا سفر اور بھی بلند مقام کی طرف بڑھ گیا۔ مسجد اقصیٰ میں نماز ادا ہونے کے بعد کچھ انبیاء اکرام علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریر کی، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان دیا، پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا بیان فرمایا۔ ان تمام انبیاء اکرام کے بعد اللہ کے حبیب امام الانبیاء صاحب معراج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کے لیے کھڑے ہوئے۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، تم سب نے اپنے رب کی تعریف اور ثنا بیان کی ہے، اب میں اپنے رب کی حمد اور بڑائی بیان کرتا ہوں۔ پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی اللہ نے مجھ پر حق اور باطل میں فرق بتانے والی
کتاب یعنی قرآن نازل فرمائی، جس میں ہر چیز کو صاف اور واضح بیان کر دیا گیا اور میری امت کو سب امتوں سے افضل بنایا۔ اس عظیم بیان کے ساتھ مسجد اقصی تک کا سفر مکمل ہو گیا۔ اب یہیں سے آسمانوں کا سفر یعنی معراج کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے سواری پر بٹھایا گیا اور حضرت جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ ہم پہلے آسمان پر پہنچے۔ وہاں دروازہ کھلوانے کے لیے پکارا گیا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سوال ہوا کیا انہیں بلوایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ تب کہا گیا انہیں خوشامدید دو، وہ کیا ہی پیارے مہمان ہیں۔ اس پر آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ آقا فرماتے ہیں جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے آقا، یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام پیش کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مجھے خوشامدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں کچھ لوگ موجود ہیں۔ جب وہ دائیں طرف دیکھے تو مسکراتے اور خوش ہوتے، اور جب بائیں طرف دیکھتے تو غمگین ہو کر رو پڑتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دائیں اور بائیں طرف لوگ ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے جہنمی۔ اس طرح پہلے آسمان کا منظر تمام ہوا اور معراج کا سفر آگے بڑھنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے چلیں، یہاں تک کہ ہم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھلایا گیا تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے گئے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد جب ہم چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے جہاں حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ اس کے بعد چھٹے آسمان پر آمد ہوئی اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آخر کار ساتویں آسمان پر تشریف لے جایا گیا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میں ہر آسمان پر انبیاء اکرام کو سلام کرتا گیا اور ان سب نے سلام کا جواب دیا، خوشامدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اور پھر ساتویں آسمان پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کا طواف بھی فرمایا۔ اسی طرح آسمانوں کا یہ مقدس سفر اپنی بلند منزلوں کی طرف آگے بڑھتا چلا گیا۔ آسمانوں کے بعد معراج کا سفر اور آگے بڑھا۔ اس سلسلے میں پیارے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں پھر میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے، اس کے پھل مٹکوں جیسے بڑے تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے آقا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ 4 نہریں بہہ رہی ہیں، 2 نہریں چھپی ہوئی اور 2 نہریں ظاہر۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ نہریں کیسی ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ چھپی ہوئی نہریں ہیں وہ جنت کی 2 نہریں ہیں، اور جو ظاہری نہریں ہیں وہ دریائے نیل اور نہر فرات ہیں۔ اس کے بعد میرے سامنے بیت المعمور پیش کیا گیا، پھر میرے پاس 3 برتن لائے گئے،
ایک شراب کا، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا۔ میں نے دودھ کا پیالہ پسند فرمایا۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے آقا، یہ فطرت ہے، اسی فطرت پر آپ بھی رہیں گے اور آپ کی امت بھی۔ یہ تھا سدرۃ المنتہا کا وہ مقدس منظر جہاں معراج اور بھی زیادہ نور اور قرب کی منزلوں کی طرف بڑھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں اور سدرۃ المنتہا سے آگے اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جسے مستوی کہا جاتا ہے۔ وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم چلانے کی آواز سنی، جیسے تقدیر کے فیصلے لکھے جا رہے ہوں۔ اس کے بعد جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو ایک ایسے پردے کے قریب پہنچے جو اللہ تعالیٰ کے قرب خاص کا پردہ تھا۔ اچانک اس پردے سے ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے اس فرشتے کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے دوسرے مقام، ایک پردے سے دوسرے پردے تک سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ آ گئی جہاں حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے۔ اس پر آقا نے فرمایا، اے جبریل، مجھ سے الگ نہ ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ادب کے ساتھ عرض کیا، میرے آقا، ہماری پہنچ بس یہیں تک ہے، اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ آج کی رات صرف آپ کے ساتھ ہونے کے صدقے میں یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری مقام سدرۃ المنتہا ہی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ ان کے آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا تھا، لیکن شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے تک جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے رک جانے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے۔ آقا اندھیرے والے پردوں سے گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ 70,000 بہت ہی گھنے اور موٹے پردوں کو پار کیا۔ ہر پردے کی لمبائی 500 سال کے سفر کے برابر تھی اور ہر دو پردوں کے درمیان 500 سال کی دوری تھی۔ آخری ایک مقام پر براق رک گیا۔ وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رف رف نام کا ایک ہرا خیمہ دیکھا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ تیز تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نورانی خیمے پر سوار ہوئے اور اسی کے ذریعے عرش الہی تک پہنچے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اور بھی قریب ہوتے چلے گئے۔ آپ سے بار بار ارشاد ہوتا رہا، میرے قریب آئیے، میرے قریب آئیے۔ یہ پکار ہزاروں مرتبہ ہوئی اور ہر دفعہ آقا آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دانا کے مقام پر پہنچے، پھر اس سے بھی آگے بڑھے اور فتاد اللہ تک پہنچے۔ پھر آگے بڑھتے بڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری منزل پر پہنچے، جسے کعبہ کوشین اور ادنا کہا گیا، جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے اور بھی قریب ہو گئے۔ یہ قرب مقام اور مرتبہ کا قرب تھا، جگہ اور فاصلے کا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مکان اور سیمنٹ سے پاک ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو بات قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی اسی پر ہمارا ایمان ہے۔
اس سے آگے نہ زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے اور نہ عقل کو دوڑانے کی۔ اس عظیم مقام پر آقا نے اللہ کریم کو سجدہ کیا، کیونکہ یہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی پوری اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے عطا ہوا۔ سجدہ وہ عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اسی مقدس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا، دن اور رات میں 50 نمازیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 50 نمازیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ جائیے اور نمازوں میں کمی کی درخواست کیجیے، کیونکہ آپ کی امت اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں اور ان کا تجربہ کر چکا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے میرے رب، میری امت پر آسانی فرما۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نماز کم کر دی۔ اس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، پھر رب کی بارگاہ میں جاتے، اور یوں 50 وقت کی نمازوں کو کم کرتے کرتے آخر میں 5 وقت کی نماز رہ گئی، جو رحمت بھی ہے اور امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام بھی۔ رب تعالیٰ کے دیدار کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے نماز کا عظیم تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع فرماتے ہیں۔ واپسی میں حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل اور چنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آج کی رات آپ کو وہ بلند مرتبہ عطا فرمایا جہاں نہ کوئی فرشتہ پہنچا اور نہ ہی کوئی نبی۔ یہ صرف آپ ہی کا شرف ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی اور ان کے حوالے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں بہت سی نعمتیں دیکھیں، حوریں، محلیں، جنتی غلام اور خادم، چھوٹے بچے، گھنے درخت، میٹھے پھل، نہریں، باغیچے، پھول، حوض اور مختلف نورانی منظر۔ اور جہنم میں جو چیزیں دیکھیں ان میں زنجیریں، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں، سانپ اور بچھو، گدھے کے رینگنے جیسے خوفناک آوازیں، کھولتا ہوا پانی اور جلتا ہوا دھواں شامل تھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے گزرتے ہوئے دوبارہ بیت المقدس پہنچے، پھر وہاں سے مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ آخر کار حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے، جہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آئے، پھر وہاں سے مکہ شریف پہنچے اور اپنے بستر پر تشریف لے آئے، جبکہ رات کا کچھ حصہ ابھی باقی تھا۔ اس طرح معراج کا یہ عظیم اور نورانی سفر اپنی پوری شان کے ساتھ مکمل ہوا۔ رات گزر جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم واقعہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے آج کی رات
بیت المقدس تک لے جایا گیا، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ یہ سن کر ابو جہل نے حیرانی سے کہا، کیا آپ ایک ہی رات میں بیت المقدس ہو آئے اور صبح مکہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل نے پھر سوال کیا، کیا آپ یہ بات اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں ضرور۔ اس بار اس پر ابو جہل نے زور سے پکار کر کہا، اے بنی کعبہ، ادھر آ جاؤ۔ چنانچہ لوگ جمع ہونے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا، جو بات کہنی ہے اپنی قوم کے سامنے بیان کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے اس رات ایک عظیم سفر کرایا گیا۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں سے کہاں تک؟ آپ نے فرمایا، بیت المقدس تک۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا آپ وہاں جا کر یہیں صبح کو پہنچے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر لوگ کہنے لگے، یہ تو بہت ہی حیرت انگیز بات ہے۔ کوئی تالیاں بجانے لگا، کوئی مذاق اڑا کر ہنسنے لگا، اور کوئی اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر حیرانی جتانے لگا۔ اس واقعے پر کچھ لوگوں کو سخت تعجب ہوا، جس کا سبب کچھ کمزور ایمان رکھنے والے لوگ ایمان سے پھر گئے، جبکہ کچھ سچے مومن نے بنا جھجک کے اس بات کو حق سمجھ کر تصدیق کی۔ یہ واقعہ ایمان کے لیے آزمائش اور یقین والوں کے لیے سچ اور صبر کا امتحان بن گیا۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی تک کی سیر کرائی گئی۔ صبح جب آپ نے اس واقعے کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کیا تو مومن میں سے کچھ سے تصدیق کی اور کچھ لوگ شک میں پڑ گئے۔ اسی دوران کچھ مشرکین حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا آپ اس بات کو سچ مان سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہا ہے کہ وہ رات ہی رات مسجد حرم سے مسجد اقصی تک گئے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا، کیا واقعی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو وہ بالکل سچ ہے۔ لوگوں نے پھر کہا، کیا آپ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جی ہاں، میں اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز باتوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں تو آسمان سے آنے والی خبروں کو بھی صبح شام سچ مانتا ہوں، پھر یہ بات کون سی بڑی ہے؟ واقعہ معراج کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تسلیم کرنے اور فوراً تصدیق کر دینے کی وجہ سے آپ کو صدیقی کا لقب عطا ہوا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے کہ اس بیان سے آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا اور دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یقین اور مضبوط ہوا ہوگا۔ آپ کو میرا بیان کیسے لگا؟ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔